الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسٹیج پر رونق افروز علاقہ برار، بلکہ صرف علاقہ برار ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی وہ مشہور و معروف شخصیت جس کو شاید پارس والے نہ جانتے ہو، لیکن اس دنیا کا اہل علم طبقہ جس کا نام جانتا ہے، وہ شخصیت آج آپ کے بستی میں آپ کے اسٹیج پر رونق افروز ہے۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی روشن شاہ صاحب قاسمی، جو اب برار کی شان اور مستقبل قریب میں برار کی پہچان بننے والی شخصیت۔ اسی طرح تعلقہ بالاپور کے جمعیت علماء کے صدر اور خطیب برار اگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ میری مراد مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح مولانا اسماعیل صاحب، مولانا بلال صاحب و دیگر اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین، آج کا جو اجلاس ہے جمعیت علماء پارس کے زیر اہتمام اور دارالعلوم ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کی غرض و غایت یہ ہے کہ امت میں بے راہ روی، خصوصاً دینی تعلیمات سے دوری اور غفلت برتنا، اسی کی دینی تعلیم کی بیداری کو لانے کے لیے آج کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ الحمدللہ جمعیت علماء پارس ہر مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی نہیں بلکہ مثالی کردار ادا کرتی ہے۔ جب بھی چاہے وہ سیرت النبی اصلاح معاشرے کا اشرہ ہو، یا الیکشن کارڈ بنانے کی مہم ہو، یا اور کوئی تحریک یا اور کوئی مہم یہاں پر جمعیت علماء کی آواز پر چلائی جائے، الحمدللہ بحسن خوبی جمعیت علماء پارس اس کو انجام تک پہنچاتی ہے۔ آج میں آپ سبھی جمعیت علماء پارس کی آواز پر جمع ہوئے، لیکن جمع ہونے کا مقصد اپنے اندر اپنی آئندہ نسل کو دین اسلام سے باخبر کرنا، دین اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے ان کو تیار کرنا، اسی کی بیداری کو لانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے۔ آج جس ملک میں اور آپ جی رہے ہیں، یقیناً آہستہ آہستہ میرا آپ کا دائرہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی، نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آسانیاں تنگیوں کے بعد ہی فراہم ہوتی ہے، مصائب کے بعد ہی آسانیاں میسر آتی ہے، ایک طویل سفر کے بعد ہی منزل مقصود پر پہنچا جایا جاتا ہے۔ لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم کا ہر فرد وہ یا تو نا امید نظر آتا ہے یا مایوس نظر آتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تو شرک کی آوازوں کو دیکھتا ہے، شرک کے اعمال کو دیکھتا ہے یا شرک کی دعوت کو سنتا ہے۔ ہر اس جگہ سے شرک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے جہاں سے توحید کی صدائیں بلند ہونی تھی، ہر اس جگہ سے شرک کی طرف بلایا جا رہا ہے جہاں پر اس کی نگاہیں پڑتی ہے یا کان سنتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، او بر صغیر کے مسلمانوں، خصوصاً اس ملک کے مسلمانوں، اگر اس دور میں تم نے اس دور کا مقابلہ توحید کے ساتھ نہ کیا، ایمان کے ساتھ نہ کیا، اللہ کی قدرت کے یقین کے ساتھ نہ کیا، اس کی طاقت کو ماننے کے ساتھ نہ کیا، تو یاد رکھو اس ملک کے مسلمانوں کی
کی بڑی آبادی ارتداد کا شکار ہو جائے گی، میرے آپ کی تاریخ یہاں سے مسمار کر دی جائے گی۔ حالات کا ہرگز یہ حل نہیں ہے تم جذباتی ہو کر کسی کے مقابلے پر اتر جاؤ، تم جذبات میں آ کر انتقام کے جذبے سے جینا شروع کر دو۔ آؤ امام الانبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آؤ پیارے نبی کی زندگی دیکھتے ہیں۔ جس جگہ پر محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا پورے دنیا کے شرک کا مرکز تھا، جس جگہ پر آپ کو مبعوث کیا گیا ظلم کا مرکز بنا ہوا تھا، جس جگہ جس خطے میں آپ کو بھیجا گیا جہالت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ امام الانبیاء کی پالیسی کیا تھی، آپ کی ترتیب کیا تھی، آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہندوستان کا مسلمان اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس دنیا کے اندر عالم اسلام اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ، ایک ہی ذات، محمد رسول اللہ کی ذات نمونہ ہے، آپ کا کردار نمونہ ہے، آپ کا طریقہ کار نمونہ ہے۔ جو آپ کے طریقے کو اپنائے گا کامیاب بھی ہوگا، عزت والا بھی ہوگا، اثر والا بھی ہوگا، رعب والا بھی ہوگا، دنیا بھی ڈرے گی، اقتدا بھی کرے گی، اس کی تقلید میں دنیا اس کے پاس جمع ہو جائے گی جو صحیح معنی میں محمد رسول اللہ کی دین کی نمائندگی کرے گا۔ آج میں آپ کو سارے عالم کا تجزیہ نہیں پیش کرتا، میں اپنی ذات کا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ جب باطل شرک کے علل اعلان دعوت دے رہا ہے، شرک کی طرف مدعو کیا جا رہا ہے، معبودان باطلہ کو سر چڑھ کر بولا جا رہا ہے، جس سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا اسی کو خدا بتایا جا رہا ہے، میں اپنی ذات سے سوال کرتا ہوں 24 گھنٹے میں نے کتنی اپنے اللہ کی قدرت کو بولا، اللہ کی طاقت کو بولا، اس کی عزت اور عظمت کو بولا، اس سے ہونے کو بولا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، میں اپنے جب گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہوں تو میرا ضمیر یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی بڑائی اتنی نہ کی جتنی اپنی ذات کو نمایاں کر کے بتایا ہوں۔ میں نے کبھی اللہ کی بڑائی اتنی نہیں کی جتنا اپنے آپ کو بڑا بنا کر سماج میں پیش کرا ہوں۔ سماج تباہ کیوں ہے، برباد کیوں ہے، مسلمان ہلاکت کے دہانے پر کیوں ہے؟ جب بے ایمانی آتی ہے، جب ایمان سینوں سے نکلتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین نکل جاتا ہے، غیر اللہ کا خوف دلوں میں آتا ہے، جب اللہ کا خوف دلوں سے نکلتا ہے، اللہ کی ذات کا رعب نکلتا ہے، دنیا کا رعب سینوں پر پنپ جاتا ہے۔ میں اور آپ مروب ہو گئے۔ یہ تو باطل قوتیں طاقتیں اب آپ کے سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کس نے آپ کو روکا تھا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس دن سے میں پیدا ہوا زندگی کے 38 سال نکل چکے ہیں، کوئی طاقت ہے جس نے کہا ہے کہ تم اللہ کی توحید کو نہ بولو، اللہ کی طاقت کو نہ بولو، اس کی عظمت کو نہ مانو، اس کی عزت کو نہ مانو، اس سے ہونے کو نہ مانو؟ میرے رب کی عزت کی قسم، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم اللہ کو نہیں مان سکتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم اللہ کی طاقت کو نہیں مان سکتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم اللہ کی توحید کو نہیں مان سکتے، تم اللہ کی نہیں مان سکتے۔ قصور میرا ہے، میں نے جتنا اللہ کو کہنا تھا اس سے زیادہ دنیا اور دنیا کی طاقتوں کو کہا ہے، اسی لیے ان کے رعب دلوں میں آ کر بسے۔ پھر مسلمان شکایت کناں ہے، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور محض ہو گئے، ہم سے ہماری عبادت گاہیں چھینی جا رہی ہے، ہماری عبادت گاہوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں لانے والا کون تھا؟ ان حالات میں کس نے لے کر آیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں جدید ایجادات اس کی ذمہ دار ہے، طاقت اس کی ذمہ دار ہے، حکومت اس کی ذمہ دار ہے، آپ غلط ہے، آپ کا تجزیہ غلط ہے۔ آؤ امام الانبیاء کی زندگی دیکھ لو، آپ تنہا تھے، ساری دنیا میں شرک بولا جا رہا تھا، آپ کسی کے مقابلے پر نہیں آئے، آپ نے پیغام دیا، صدیق کو دعوت دی، سمجھایا، اور صدیق تم جانتے ہو میں نبی ہوں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس ذات کی دعوت کو لے کر آیا ہوں جو تنہا ہے، کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ تنہا ہے، وہ ایک اکیلی طاقت کا مالک، وہ ایک اکیلا قوت کا مالک، وہ ایک اکیلا عزت کا مالک، وہ جب چاہتا ہے رات بڑی کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے دن بڑا کر دیتا ہے۔ زمین ایک بنایا، 7 حصوں میں منقسم کر دیا، کہیں رات کر دیا، کہیں دن کر دیا، کہیں 24 گھنٹے کا نظام بنا کر رات بڑی کرتا ہے، دن چھوٹا کرتا ہے، کہیں 6 مہینے رات رکھتا ہے، 6 مہینے دن رکھتا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر مئی کا لال نہیں ہے، کوئی اس ذات کے علاوہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ آج انٹارکٹیکا میں 6 مہینے رات نہیں چاہیے، ہمیں 1.5 مہینہ رات اور 1.5 مہینہ دن چاہیے۔
سائنس کتنی ترقی کر لے، ایجادات کتنی ترقی کر لے، میرے رب کی طاقت اور قدرت کو وہ نہیں پہچان سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم کتنی ٹیکنالوجی لے کر آ جاؤ، تم کتنے ایجادات کر لو، جس دن میرا رب غصے میں آتا ہے اور زمین کو ایک حکم دیتا ہے تو ہل جا، میرے رب کی عزت کی قسم صدیوں کی بستی سیکنڈوں میں برباد ہو جاتی ہے۔ وہ جب حکم دیتا ہے سمندر کو، اور سمندری لہروں آؤ آؤ اٹھو، اس مخلوق کو تباہ کر دو جو میرے حکم کے خلاف میرے زمین پر میرے خلاف کسی کو خدائی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، میرے رب کی عزت کی قسم سیکنڈوں میں لہریں اٹھتی ہیں، سیکنڈوں میں لہریں اٹھتی ہیں، لاکھوں کی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دنیا کی سائنس، دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی ایجادات ہاتھ ملتے رہ جاتی ہے اور کفِ افسوس ملتی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر دو جملے کہتی ہے، نہیں قدرتی آپدہ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں دنیا بہت کمزور ہے، دنیا بہت نااہل ہے، یہ بہت نالائق ہے، جو لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں وہ ناکام نامراد ہو جاتے ہیں، جو اس کو ٹھوکر مارتے ہیں وہی عزت والے کہلاتے ہیں، وہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے یہی پیغام دیا، آؤ ہر اس چیز کا انکار کرو، یہ حالات آپ کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کا انکار کرو، زمانہ کہتا ہے، ہر اس چیز کا انکار کرو جہاں سے تمہیں ہونے کا یقین ہوتا ہے، جہاں سے تمہیں پلنے کا یقین ہوتا ہے، جہاں سے تمہیں اللہ کے علاوہ سے ہونے کا یقین ہوتا ہے، ہر اس چیز کا انکار کرو، ایک اللہ کا اقرار کرو، اتنا انکار کرو کہ اپنی ذات کا انکار اپنی زبانوں پر آ جائے۔ سماج بٹ رہا ہے، ہر انسان اپنے آپ میں فرعون بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ جانتے ہو فرعون کون تھا؟ فرعون یہی کہتا تھا، میں ہوں تو سارے مصر کا نظام چل رہا ہے، میں حاکم ہوں تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے، میں تھا تو ہو گیا، میں ہوں تو ہو رہا ہے، میری وجہ سے چل رہا ہے۔ میرے رب کی عزت کی قسم یہی جملے فرعون کے تھے۔ کیا آپ نے کبھی تجزیہ کیا ہے؟ میں نے اللہ کے مقابلے پر بھوتوں کو نہیں پیش کیا، میں نے اللہ کے مقابلے پر دنیا کی اور طاقتوں کو نہیں پیش کیا، نعوذ باللہ اپنی ذات کو پیش کر رہا ہوں۔ آج اگر ایک کوئی فیملی کا ذمہ دار، ایک خاندان کا بڑا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ بار بار اپنے بچوں سے کہتا ہے، بیوی سے کہتا ہے، ارے میں ہوں تو کر لو نخرے پورے، میں ہوں تو تمہیں کھلا رہا ہوں، پہنا رہا ہوں، بتاؤ پھر الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ بتاؤ پھر رب العالمین کون ہے؟ اگر تم اپنے بیوی اور بچوں کو پال رہے ہو، ان کو اچھے لباس دے رہے ہو، تو بتاؤ میرے رب کا کردار کیا ہے؟ بتاؤ کہ پالنہار اللہ نہیں ہے، بتاؤ کہ تمہیں روزی دینے والا اللہ نہیں ہے، بتاؤ کہ تمہیں دکانوں سے نفع دینے والا اللہ نہیں ہے، بتاؤ کہ تمہارے زمینوں سے غلہ دینے والا اللہ نہیں ہے، بتاؤ کہ تمہیں عزتوں کے ساتھ جلانے والا اللہ نہیں ہے، بتاؤ کہ تمہیں بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ نہیں ہے، پھر یہ کیوں میرے زبان پر آتا ہے کہ میں کر رہا ہوں؟ پھر کبھی خیال کیوں نہیں آتا کہ نہیں اپنی ذات کا انکار کرنے ہی سے توحید شروع ہوتی ہے، اس کے بغیر تم چاہے جتنی دنیا کا انکار کر دو، اگر اپنے آپ کا انکار نہ کیا، میرے رب کی عزت کی قسم توحید سمجھ میں نہ آئے گی۔ اپنی ذات کی بڑائی، اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لینا، اپنی بات کو 100% یقینی طور پر کہنا، اگر کوئی نبی بھی یہ بات کہہ دے میرے رب کی عزت کی قسم، تو اللہ کو نبی کی بات بھی پسند نہیں آتی۔ امام الانبیاء کا کیا قصور تھا؟ چند مشرکین آئے، یہودی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں سناؤ۔ میرے نبی نے کہہ دیا، جاؤ کل آنا میں بتلاؤں گا، جاؤ کل آنا میں بتلاؤں گا۔ وہ ذات کہہ رہی ہے جو اللہ کے خزانے میں تنہ تنہ محمد رسول اللہ کی ذات ایک اکیلی تھی، وہ ذات جو وجہ وجود کائنات ہے، وہ ذات جس کے لیے میرے خدا نے اعلان کر دیا، او محمد رسول اللہ آپ مشیت ظاہر کر دے، میرے عزت کی قسم پہاڑ سونے کے بنا کر تمہارے ساتھ چلا دوں گا۔ محمد رسول اللہ اپنی مشیت ظاہر کر دے، آپ کو ایسی حکومت سونپ دی جائے گی نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی۔ وہی محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کل آنا میں بتلاؤں گا۔ اللہ کو غصہ آ گیا اور اللہ نے وحی کو روک لیا، کئی دنوں تک وحی رکی رہی۔ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ نے جان بوجھ کے، اللہ نے اس امت کی تربیت کرنا چاہا۔ اور 21 صدی کے مسلمانوں، اور 21 صدی کے حاجی صاحب، اور مسجد کے متولی، اور کالج یونیورسٹی کے پروفیسر، اور ٹرسٹ کے ذمہ داران، اور مسلمانوں
مسلمانوں کے لیڈر قائدین سنو، کان کھول کے سنو، اگر تم دعویٰ کرتے ہیں تمہارے قوم کی عزت تمہاری وجہ سے ہے، تم دعویٰ کرتے ہیں نظام تمہاری وجہ سے ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ سارا نظام تمہاری وجہ سے چل رہا ہے، تم کہتے ہو میں کر دوں گا، تم کہتے ہو میں نے کیا ہے، تم کہتے ہو میں ہوں تو ہوا ہے، آؤ میرے نبی کی زندگی کو بھی دیکھ لو، میں نے وہی کو روک لیا تھا، میرے نبی نے صرف لفظ انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ کبھی احساس ہوا ہے کہ بس انتقام کے جذبے میں جی رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ہمارا بھی وقت آئے گا، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ میرے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے، نہ ہی میرے رب کا پیغام یہ ہے۔ امام الانبیاء فتح مکہ میں جا رہے ہیں، مکہ کو فتح کیا، عزت کے ساتھ ساری دنیا کو پیغام دیا، اور قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد مسلمان کو ان کے پیغام دیا گیا۔ سنو، انتقام کے جذبے کے ساتھ مسلمان نہیں رہ سکتا، انتقام کے جذبے کے ساتھ مومن نہیں رہ سکتا۔ کرنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ طاقت دے تم کو، اللہ عزت دے تم کو، اللہ حکومت دے تم کو ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سارے مشرکین مکہ یہ تصور کر رہے تھے اب تو محمد رسول اللہ کا لشکر آیا ہے، جس میں عمر ابن خطاب بھی ہے، خالد ابن ولید بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، عثمان و علی بھی ہے، سارا لشکر آیا ہے۔ اب تو مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ہر ایک سے انتقام لیا جائے گا۔ میرے قربان جاؤں، میرے نبی پر میری نسل کا ایک ایک بچہ قربان ہے، میری نسل کا آخری خون کا قطرہ محمد رسول اللہ کی ناموس و عفت پر قربان ہے۔ پیارے نبی نے پیغام دیا، اور 21 صدی کے مسلمانوں اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، انتقام کے جذبے سے جینے سے بہتر ہے مر جانا۔ انتقام کے جذبے سے جینے، انتقام کے جذبے کے ساتھ جینے سے بہتر ہے اپنے آپ کو دفن کر دینا۔ آؤ محمد رسول اللہ کا طرز عمل بتلا رہا ہوں۔ امام الانبیاء داخل ہوئے اور مکہ میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا، ہر اس شخص کو امن ہے جس نے ہتھیار ڈال دیا، ہر اس شخص کو امن، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہندا کو بھی معاف کیا جائے گا، وہ جس نے نبی کے چچا کے کلیجے کو چبایا ہے، وہ جسے ناک اور کان کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہے، ہاں ہاں محمد رسول اللہ کا اعلان ہے، ہندا کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اعلان کر دیا گیا۔ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے بھی امن مل گیا، جس نے کیواڑ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، وہ بھی مامون ہو گیا، جس نے ہتھیار ڈال دیا وہ بھی مامون ہو گیا، جس عورتوں کو معاف کر دیا گیا، عورتوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی مسلمان کی تلوار کسی عورت پر نہیں اٹھے گی، کسی کو حرف غلط کی طرح گالی نہیں دی جائے گی، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ یا رسول اللہ، ہم طاقت میں آئے ہیں، ہم قوت میں آئے ہیں، ہم عزت کے ساتھ آئے ہیں، کیوں نہ ہم بدلہ لے لے؟ نہیں نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ ہندوستان کا مسلمان ان حالات میں اگر انتقام کے جذبے کے ساتھ جیے گا، انتقام کے جذبے کے ساتھ جیتا ہے یا آگے جذبات رکھتا ہے، یاد رکھو ہدایت نہیں آئے گی، ہدایت نہیں آئے گی، ہلاکت ضرور آ سکتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ان حالات کا بنیادی حل یہ ہے، اپنے زبان پر توحید کے نغمے لاؤ، اپنے زبان پر توحید کا کلمہ لاؤ، اپنے زبان پر 24 گھنٹے اللہ کی قدرت اور طاقت کو بولو، اسی کی عزت اور عظمت کو بولو، اسی کی چاہت و وجاہت کو بولو، اسی کی عظمت کو بولو، اسی کی حکومت کو بولو، اسی کے کرنے اور دھرنے کو بولو، اسی سے ہونے کے یقین کو بولو، اتنا بولو کہ دل سے ہر ایک قسم کا شبہت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ ابھی تو میرا یقین بنا ہے، میں چاہے زبان سے کتنا کہہ دوں لا الہ الا اللہ، پالنے والا اللہ ہے، جب دکان کے گلے پر بیٹھ کر گھاٹا کھاتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو کہتا ہے میری دکان نے نقصان میں ڈال دیا، نفع ہوتا ہے تو کہتا ہے میری دکان تھی نفع ہو گیا تو میرا کام بن گیا۔ اس گلے پر بیٹھ کر کہے کہ نہیں یہ تیری دکان تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، پالنے والا اللہ ہے۔ اگر کھیتی میں کھیتی کرتا ہے، محنت کر، پھر کہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، میری محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ ملازمت کرتا ہے، حق ایمانداری کے ساتھ ملازمت کر، پھر کہے کہ نہیں میری ملازمت کے ملنے والے معاوضے سے میں نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں۔ جب یقین بنے گا
اللہ کی ذات عالی کا خوف دل میں آئے گا تو دنیا کا خوف دلوں سے نکل جائے گا، ورنہ آج اللہ کا خوف چھوڑ کر تمام مخلوقات کا خوف دلوں کے اندر ہے۔ سب سے پہلا خوف بیوی کا خوف، سب سے پہلا خوف بیوی کا خوف۔ اس کے بعد اگر کوئی خوف آدمی کھاتا ہے، اگر تاجر ہے تو تجارت میں نقصان کا خوف، سماج میں رہتا ہے سماج کے برے لوگوں کا خوف، جانوروں کا خوف، اور جو ہے تو حیوانوں کا خوف، مال کے لٹ جانے مٹ جانے کا خوف، اور جو ہے تو مختلف قسم کے خوف ہمارے دلوں میں آ گئے۔ ایک اللہ کا خوف دل سے نکلا ہے۔ آؤ اس تنہ تنہ وحدہ لا شریک لہ کی بات کرے، اسی کے خوف کو دل میں بٹھاؤ، اسی کی طاقت عظمت عزت قوت کو دل میں بٹھاؤ، اسی کی بات کہو، اسی کی بڑائی کہو، اسی ایک کے ہونے کو بیان کرو، اتنا کہو کہ دل میں صرف اس ایک سے ہونے کا یقین آ جائے۔ جب اس ایک سے ہونے کا یقین آ جائے گا، یہی یقین میری آپ کی کامیابی کا ضامن ہوگا، یہی دنیا میں عزت دلائے گا۔ اسے ہی ایمان کہتے ہیں، اسے ہی ایمان کا اعلیٰ معیار کہتے ہیں۔ یہی بڑھتا ہوا یقین مجھ کو آپ کو ترقیوں کی راہوں پر لے کر جائے گا، یہی یقین مجھ کو آپ کو حسن اخلاق پر کھڑا کر دے گا، یہی یقین مجھے قرآن پر عمل کرنے پر مجبور کر دے گا، یہی یقین مجھے محمد رسول اللہ کی غلامی پر مجبور کر دے گا۔ جب یہ یقین سینے سے نکلا ہے تو دنیا کی باطل چیزیں میرے سینے پر آ بس چکی ہیں۔ کیا محنت ہے اس کے لیے؟ ارے بولو نا، کیا محنت ہے اس کی؟ کیا کرنا ہے؟ حالات بہت سنگین ہیں، میں آپ نہیں، اس ملک میں بسنے والا ہر فرد بشر پریشان ہے، لیکن پریشانی کا حل کیا ہے؟ پروپیگنڈا، احتجاج، مظاہرہ یا پھر کسی کو لان تان کرنا، ہرگز یہ حالات کا حل نہیں ہے۔ یہ حالات اس میں مجھ کو اور آپ کو ہر فرد سے تقاضا کر رہے ہیں، ہر بچے اور بوڑھے سے تقاضا کر رہے ہیں، ہر مرد اور عورت سے تقاضا کر رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو بدل دو، اپنے دل کی کیفیت کو بدل دو، اپنے دل میں بسنے والی چیزوں کو نکال کر ایک اللہ کو دل میں بسا لو، پھر دیکھو حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ ابھی تو اللہ سے ہونے کا یقین کہاں ہے؟ ہم تو روایتی مسلمان ہیں۔ میں 2021 کے سروے کی بات کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء ہند نے ایک سروے کرایا تھا۔ 2021 کی جو جنرل سیزن تھا دلی کے اندر، حضرت مولانا قائد محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے یہ رپورٹ خود سنائی تھی اور کہا تھا کہ اس ملک کا 70% مسلمان ایک جھٹکے میں مرتد ہو جائے گا۔ 70% میں اور آپ بھی ہے۔ کتنا ایمان ہے، کتنے ایمان پر جمنے کی طاقت ہے۔ جب سینے میں یقین کامل نہیں ہوگا، جب دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہوگا، تو باطل اقوام کا اور باطل چیزوں کا اور باطل حکومتوں کا رعب دلوں میں آئے گا، اور یہی رعب ارتداد کا ذریعہ بنے گا۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ میری آپ کی بیٹیاں دامن اسلام کو چھوڑ کر اغیار کے دامن کیوں تھام رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتی؟ کہ وہ 40 حدیثیں نہیں جانتی؟ کیا وہ مکاتب میں پڑھنے والی نہیں تھی؟ ہاں میں نے آپ نے غلطی کی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا قرآن کو پڑھ لینا ایمان کی ضمانت ہوگی، قرآن کے حروف کو پڑھ لینا یا رٹ لینا یا یاد کر لینا ایمان کی ضمانت ہوگی۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کو رٹ لے، قرآن کا محافظ بن جائے، قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کی تفسیر لکھ دے، لیکن سینے میں ایمان نہ ہوگا، ایمان کی محنت نہ ہوگی، زبانوں پر اللہ کی بڑائی نہ ہوگی، جسم پر محمد رسول اللہ نہیں ہوگا، ایمان کو نہیں بولا جاتا ہوگا، صرف الفاظ پڑھے جاتے ہوگے بغیر سمجھے، صرف الفاظ کہے جاتے ہوگے بغیر سمجھے، تو وہ الفاظ ایمان نہیں بنائے گے بلکہ ایمان کے بگڑنے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایک نام عظیم مفسر کا جسے ساری دنیا جانتی ہے، تفسیر بے نکت لکھ دی، ابو الفضل فیضی جس کا نام تھا، بہت بڑا عالم دین گزرا۔ لیکن جانتے ہو جو قرآن کی ایسی تفسیر لکھے
پورے 30 پاروں کا ایسی تفسیر لکھ دے جس میں ایک لفظ نقطے والا نہ استعمال کیا ہو، جیسے قاف فا با جیم اس قسم کے الفاظ نہ کیے استعمال نہ کیے ہو، بغیر نقطوں کے الفاظ سے پوری تفسیر لکھ دی ہو۔ کون تصور کر سکتا ہے وہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے؟ کون تصور کر سکتا ہے ایسا آدمی نامراد ہو سکتا ہے؟ کون تصور کر سکتا ہے ایسا آدمی کسی کی گمراہی کے راستے کھول سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھو یہی عالم دین نے دین الہی کا تصور اکبر بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جس کے سدباب کے لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ نے پورے ملک گیر سطح پر تحریک چلائی تھی۔ ہم بھی دھوکے میں آ گئے۔ سوٹ بوٹ کا دور ہے، یونیفارم کا دور ہے، اسٹائل کا زمانہ ہے، اسٹینڈرڈی کا زمانہ ہے، ایک ہائر ایجوکیشن کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ہم بھی آ گئے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے مکاتب کو منظم تو کر دیا، لیکن اگر صرف مکاتب منظم ہوتے چلے گئے، گھروں میں نظام تربیت قائم نہ ہوا، گھروں میں نظام قرآنی نہ آیا، گھروں میں محمد رسول اللہ کا نظام نہ آیا، گھروں میں محمد رسول اللہ کی زندگی نہ آئی، آپ کا رہن سہن نہ آیا، آپ کے بات کرنے کا طریقہ نہ آیا، آپ کے معاف کرنے کا سلیقہ نہ آیا، آپ کے جو ہے تو نظر انداز کرنے کا، چھوٹا بننے کا طریقہ ہمارے گھروں میں نہیں آیا، تو وہ نسل آپ کی ایک نسل قرآن کو یاد تو کر سکتی ہے، ایمانی اسلامی تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر کالج کے زمانے میں راہ ارتداد کو اختیار کر سکتی ہے۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا پر چند دنوں پہلے ایک افسوسناک واقعہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ 5 سال 7 سال اس امت کی بیٹی ایک ادارے میں رہتی ہے، قرآن و سنت کو پڑھتی ہے، اور پھر دنیا کی چاہت، دنیا طلبی، دنیا کی راحت، دنیا کا شوق اور یہاں کی رنگریلیاں منانے کے چکر میں اسلام کو چھوڑ کر کسی غیر ایمان والے کے ساتھ میں اس دامن اسلام کو چھوڑ کر اغیار کے دامن کو تھام چکی ہے۔ ایسی ایک بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے شاید آج سے 8-10 سال پہلے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا سہارنپور کا، کہ ایک عالم مرتد ہو گیا، ایک عالم مرتد ہو گیا، اور وہ تو ایک تھا۔ ابھی آپ نے گزشتہ چند دنوں پہلے کئی عالموں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا، کئی لوگوں کو دیکھ رہے ہوگے، لیکن ہم چونکہ غفلت والے ماحول میں ہیں، یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو ویسے ہی کچھ لوگ ابھی بھی ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو بظاہر علماء کی شکل میں ہیں، اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس کچھ اداروں کی سندیں بھی ہو، لیکن ان کے سینے ایمان سے خالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے بولو نا۔ 10 سال اگر قرآن کی تفسیر پڑھ لے، ترجمہ پڑھ لے، حدیث بخاری سیاہ ستہ پڑھ لے، فقہ پڑھ لے، پھر مرتد ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ کہ ہاں ایمان ان لوگوں کے سینوں میں پنپتا ہے جو ایمان کے لیے متفکر ہوتے ہیں، توحید ان کے سینوں میں پنپتی ہے جو اپنے زبان سے توحید کو برملا کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ کی وحدت کو، اللہ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو نہ برملا کہتا ہے، نہ تربیت کے انداز میں کہتا ہے، ہاں کہتا ہے روایت میں کہتا ہے، رسمیت میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، دل نہیں کہتا اللہ بڑا ہے، زبان کہتی ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، دل نہیں کہتا اللہ بڑا ہے، زبان بھی کہے اللہ اکبر، دل بھی کہے اللہ اکبر، پھر سینوں میں ایمان پنپتا ہے۔ آؤ آج کے اس اجلاس سے پرعزم مصمم یہاں سے اٹھو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہے، میرے زندگی اور موت کا مالک ایک تنہا اللہ ہے، اللہ ہی کی قدرت سے میں زمین پر پیدا ہوا، اسی کی قدرت سے جیتا ہوں، اسی کے چاہنے سے چلتا ہوں، وہ چاہے گا تو عزت دے گا، مجھے راستہ وہ اختیار کر رہا ہے جو اس نے محمد رسول اللہ کے ذریعے مجھ کو آپ کو بتلایا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی توحید کو بولو،
آسان ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے بیوی کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر موت کا تذکرہ کرو، اپنے بیوی سے کہو او میری جان من، اور بچوں سے کہو او میرے لختے جگر، بتاؤ آج میں تمہارے درمیان میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کل صبح میری آنکھ نہ کھلے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، بتاؤ تم ابھی تک کیا سمجھتے تھے، تمہارے دلوں میں یقین کس کا تھا؟ اللہ پالتا ہے، بیوی سے پوچھو اللہ پالتا ہے، یہ شوہر پالتا ہے، بچوں سے پوچھو اللہ پالتا ہے، یہ بچے ابا پالتے ہیں، بچوں سے کہو میں مر جاؤں گا تمہارا کیا ہوگا؟ اگر میں مر گیا تو بھی اللہ پالے گا، میں آج زندہ ہوں تو بھی اللہ پال رہا ہے، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے مقدر کا کھاتے ہو، میں اپنے مقدر کا کھاتا ہوں، جو محنت اللہ نے تقدیر میں کر دی ہے، جو مشقت اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، جو مشقت اللہ نے تمہارے مقدر کر دی ہے تم اٹھاتے ہو، جو میرے مقدر کر دی ہے میں اٹھاتا ہوں، شکایت بھی ختم ہو جائے گی، شکوہ بھی ختم ہو جائے گا، ایمان سینوں میں پنپ جائے گا۔ کہ کبھی ہم نے اس سارے مجمع سے میں پوچھتا ہوں، کبھی اپنے بچوں سے پوچھا ہے؟ ارے بولو نا، کوئی ایک باپ اگر اس میں ہو ہاتھ اٹھا کر کہے میں نے اپنے بچوں سے کہا او میرے بچوں بتاؤ اگر میرا انتقال ہو گیا تم رو گے دھو گے 40 دن تک غم مناؤ گے، 10 اور چہلم مناؤ گے، برسیاں مناؤ گے، یا میرے لیے ایصال ثواب کرو گے، یا پھر اپنے اللہ پر یقین کرو گے؟ اپنے بچوں سے کہو ہم میرے سے کچھ نہیں ہوتا، بیوی سے کہو میرے سے تیری عزت نہیں ہے، میرے سے تیرا پالن پلنا نہیں ہے، میرے سے تیرے لیے تو تیرے مقدر کا کھاتی ہے، میں میرے مقدر کا کھاتا ہوں، میں جو محنت کرتا ہوں میرے مقدر میں اتنی مشقت ہے، جو مشقت تو اٹھاتی ہے وہ تیرے مقدر ہے، اللہ نے ہر انسان کی تقدیر کے ساتھ میں اس کو دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ یقین پورے مجمع سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ موت تو بھلا دیے نا، کسے مرنا ہے؟ ہم مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم دنیا کو چیخنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، ہم عزت والے ہیں، ارے مومن ہی کے لیے عزت ہے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہاں تم ہی مومن، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہیں، ہم ایک گمان کے ساتھ جی رہے ہیں، ہم مومن ہیں۔ آؤ میرے نبی کا فرمان ہے، مومن کی 3 علامت بتائی ہے، منافق کی 3 خصائل کی 3 عادتیں بتلائی ہیں، برائیاں بتلائی ہیں۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ جب بات کرے تو سچ کہے، جب بات کرے تو سچ کہے، وعدہ کرے تو پورا کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے، اور امانت رکھی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو لوٹا دے۔ میں خود تجزیہ کروں، میں سماج کے لوگوں کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں کسی کے تجزیے کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں کسی کی اصلاح کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں دعوت کا ذمہ دار ضرور ہو سکتا ہوں، میں لوگوں کو ہدایت کی بات بتانے کا ذمہ دار ضرور ہو سکتا ہوں، ہدایت کا دینا اللہ کے ذمہ ہے، لیکن ہاں اپنے آپ کو بدلنا میری اپنی ذمہ داری ہے، میں اپنی ذات سے تجزیہ کروں۔ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، مومن بات کرے تو سچ کہے، وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت رکھی جائے تو امانت داری کے ساتھ لوٹائے۔ وہیں منافق کی 3 برائیوں کو بتلایا، خراب عادتوں کو بتلایا، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ میں اپنی ذات کا جب تجزیہ کرتا ہوں تو میری زبان سے یہ الگ بات ہے، میں جھوٹ نہ کہتا ہوں، لیکن وعدہ کر کے وعدہ خلافی ضرور کرتا ہوں، امانت رکھی جائے خیانت ضرور ہو جاتی ہے، کبھی حرف غلط کی طرح ایک خیال نہ آیا۔ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، مومن وہ ہے جو 3 اچھی عادتوں کے ساتھ جیتا ہے، منافق وہ ہے جو 3 بری عادتوں کے ساتھ جی رہا ہے۔ میں سارے سماج سے کہہ رہا ہوں، سارے پارس کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی ذات کا تجزیہ کرے اور خود فیصلہ کر لے مومن ہے یا منافق ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں رکھ رہا، میں کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن سماج کا اکثر طبقہ بات کرتا ہے تو جھوٹ کرتا ہے۔ یقیناً دجالی زمانہ ہے، جھوٹ کا زمانہ ہے، جھوٹ کو عروج ہے، دجالی نظام کا غلبہ ہے، لیکن یاد رکھو اسی دجالی نظام کے اندر اس کا مقابلہ کرنے والے وہی مرد مومن ہوگے جو اللہ کی توحید کے ساتھ ساری دنیا میں دندناتے ہوئے پھریں گے۔ ہر مرض کا ایک علاج، ہر مرض کا ایک علاج، ایک اللہ کی طاقت کو بولنا شروع کر دو، اس ایک رب کے پالنہار ہونے کو کہنا شروع کر دو، اس
اسی کو سننا شروع کر دو، اسی کو بولنا شروع کر دو، اسی کو سوچنا شروع کر دو، میرے رب کی عزت کی قسم حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائے گے۔ سارے زمانے کے حالات بدلے نہ بدلے، میرے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائے گے۔ آزمائش آئے گی، حالات آئے گے، تنگیاں آئے گی، خوف اور نا امیدی کا شکار ہو جانا، مایوسی کا شکار ہو جانا یہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن تو باہمت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے ایک مومن 10 غیر ایمان والوں کے مقابلے کے برابر ہے۔ پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ زندگی کس نے دیا؟ ارے بولو نا، زور سے بولو، کس نے دیا؟ موت کون دے گا؟ پالن ہار کون ہے؟ عزت کس کے خزانے سے ملتی ہے؟ ذلت کس کے خزانے سے آتی ہے؟ بیماری کس کے خزانے سے آتی ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ جب سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں تو میں کیسا ٹھیکیدار ہو گیا، میں کیسا ذمہ دار ہو گیا؟ میرا ایک ہی کام تھا، میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا اور محمد رسول اللہ کے طریقوں کا غلام ہوتا۔ میرے رب کی عزت کی قسم دنیا آج بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ بالکل مایوس ہو جانا، گھبرا جانا، ڈر جانا یہ مومن کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ حالات چاہے جتنے سنگین ہوں، حالات کو بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ اس کے 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں اور جناتوں کے قلوب، تمام مخلوقات کے قلوب ہے، وہ جس کو جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہاں، جب اللہ کے ماننے والے، جب اللہ کو ماننے والے زمین پر ظلم کرتے ہیں، زمین پر جبر کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق دباتے ہیں، بے ایمانی کی باتیں کرتے ہیں، بے ایمانی اور جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انگلی کو بدل دیتا ہے، ظالموں اور جابروں کو مسلط کر دیتا ہے، اس لیے کہ تم ایمان کے اندر آ جاؤ، ایمان کی محنتوں میں لگ جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی مسجدیں خالی ہے، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، آج بھی دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ ہم سب کے سب یہ چاہتے ہیں حالات تبدیل ہو جائے، ارے چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کیسے تبدیل ہوگے، کیسے بدلے گے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ ہرگز اس بیان کو بیان نہ سمجھے، یہ صرف جذباتی بات نہ سمجھے، میں کہہ رہا ہوں حالات کیسے تبدیل ہوگے۔ روز ہر مسلمان کے دماغ پر ایک ہی بھوت، صبح ہوئی 500-700 روپے کیسے کمانا، ہر انسان کے دماغ پر ایک ہی بھوت، مہینے کی 25-30 ہزار روپے کی EMI ہے، قسطیں ہیں، کیسا کرنا، شادی قسطوں پر، گھر قسطوں پر، گاڑی قسطوں پر، کپڑے قسطوں پر، اور پتہ نہیں اب تو ہر چیز قسطوں پر ہے جی، ہر چیز، موبائل کا ریچارج بھی قسطوں پر۔ اب آمدنی ہے 98 اور خرچ ہے روپیہ، تو بتاؤ قرضہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ کی یہی تعلیم تھی، اسلامی تعلیمات ہے، سود سے قرض لینا، قرض لے کر شادی کرنا، شادی میں بیجا فضولیات، فضول خرچیاں کرنا، یہ دین ہے؟ ہم کیسے دیندار، ہم کیسے اللہ کے ماننے والے؟ کبھی مجھے شرم بھی اس بات پر نہیں آتی کہ میں کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ، محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، اور کبھی شادی کے موقع پر یہ نہیں سوچتا محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیسے کیے، خود اپنے 11 نکاح کیسے کیے، کبھی نہیں سوچا۔ صحابہ کے نکاح کیسے ہوتے تھے، کبھی نہیں سوچا۔ پھر سماج جب بگڑ گیا، ہر آدمی بگاڑ کے چرچے کرتا ہے، اصلاح کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ ہر ایک کو ایسا لگتا ہے، ہر آدمی اتنا متفکر ہے، جب بھی 2-4 لوگ جمع ہو جائے، ارے ہاؤ نا یار، دیکھے نہیں کہ واٹس ایپ پہ تم نے سالا ایسے دل تو ایسا بول رہا ہے، ایسا کر ڈالنا۔ میرے بزرگوں، دل کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کا اس پر جم جانا اور اس کے لیے محنت پر کھڑے ہو جانے والوں سے کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ایمان کی دعوت دیتے اور وہ بندہ مومن بن جاتا تو اس کو فوراً ایک کام دے دیتے کہ دوسروں تک کے ایمان کی دعوت پہنچانا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنی ہم نے دعوت پہنچائیں، کتنا ہم نے اپنے دین کی صحیح شکل کو عملی طور پر یا زبانی طور پر لوگوں تک پہنچایا؟ اگر میں تجزیہ کروں تو سب 0 آئے گا۔ جب سب تجزیہ 0 آئے گا تو پھر اگلا نتیجہ اس کا کیا ہوگا پتہ ہے؟ آنے والی ایک نسل ارتداد کے دہانے پر نہیں، ارتداد کا شکار ہو جائے گی۔ اسی کے لیے آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے، آج سے یہ جتنا مجمع ہے یہ طے کر لے کہ مجھ کو بدلنا ہے، سارا نظام تبدیل ہو جائے گا، سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔
بڑے لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں. جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں ان کو مکاتب میں روانہ کرے. مکاتب میں دینی تعلیم و تربیت وقتی ہوتی ہے. گھر کے اندر دینی تعلیم و تربیت کا مزاج اور نظام بنائے. اپنے گھر میں روزانہ تعلیم کے حلقوں کو قائم کرے. قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ قائم کرے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرے. اللہ کی توحید کو بولے, اسی اللہ کی ذات کے مذاکرے کرے, اس کی صفات کے مذاکرے کرے, تاکہ ہمارے سینوں میں, ہمارے بچوں کے سینوں میں ایمان پنپ جائے, ان کے سینوں میں اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے. کرے گے سب کے سب؟ کون کون کرے گا؟ پورے گاؤں میں بچے کتنے ہیں حافظ ایوب؟ کتنے نہیں ہے سر؟ کیسی بیداری مہم ہے جی؟ یہ بیداری مہم ہے. ابھی ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پورے مسلمانوں کے بچے کتنے ہیں, تو کیسا ہوگا؟ جتنے مکان ہیں, مکان کتنے ہیں؟ مکان کتنے؟ بہت بولے تو تعداد ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسجد کے پاس اپنے دعوت کے کام کرنے والے پاس تو پورا تجزیہ رہتا, پوری کارگزاری رہتی. 2000 1000 اگر 1000 مکانات آپ کے یہاں پر ہے تو کم از کم جو دنیا نے نعرہ دیا ہے, جس کو مسلمانوں نے دل و جان سے قبول کر لیا, ہم دو ہمارے دو, کوئی قبول کرے نہ کرے, ہم نے تو قبول کر لیا اس کو. وہ حساب سے اگر ہم پکڑے تو 2000 بچے ہمارے پاس میں ہونا چاہیے. کل مکاتب کی تعداد میرے حساب سے یہاں پر پورے مکاتب میں اگر ہم نے ایک اجمالی شکل, ایک اجمالی اگر ہم تخمینہ نکالے, تعداد نکالے, تو مشکل سے 1000 بچے مکتب میں پڑھتے ہوں گے, ہے نا؟ اسی ہے نا, یہ زیادہ ہے. چلو 600 بولتے, میں نے 1000 زیادہ گن لیا تھا. تو بھی ہمارے 1400 بچے ابھی مکاتب سے دور ہے. کون ذمہ دار؟ ارے بولو نا. بڑی آسانی سے کہہ دیتے موبائل کا زمانہ ہے مولانا, کیا کرنا, سنتا ہی نہیں بچہ. اولاد تیری ہے کہ شیطان کی ہے؟ ارے بولو نا. میری اولاد اگر میرا نہیں سن رہی, 5 سال 2 سال کا بچہ نہیں سن رہا, تو میں باپ کی کون سی حیثیت سے باپ کہلانے کا حقدار ہوں؟ کس حیثیت سے؟ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے میرے بزرگوں. پوری خاندانیں تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو گیا خاندانی نظام, کوئی اطاعت نہیں ہے. ہر گھر میں بغاوت ہے, عداوت ہے, نفرت ہے, کدورت ہے, عجب ہے, حسد ہے, بغض ہے, ہر گھر کے اندر. کون ذمہ دار؟ بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے نہیں, یوٹیوب ذمہ دار, موبائل ذمہ دار. تو جس نے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا وہ ذمہ دار نہیں ہے. کیسے چلے گا؟ کیسے مستقبل طے کرو گے؟ کیسا آئندہ لائے عمل بنے گا؟ کیسی ایک پاکیزہ نسل ایمان کے نقشوں کو قائم کرے گی, حفاظت کرے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس بے حسی سے نکلنا یہ اصل وقت کی ذمہ داری ہے. اس بے فکری سے نکلنا, دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دو. آج بھی وقت ہے. بھوکے رہنے سے مر نہیں جاؤ گے, پھٹے ٹوٹے کپڑے پہننے سے ذلیل نہیں ہو جاؤ گے. اگر بھوکے رہنے سے کوئی مر جاتا, میرے نبی کے گھر پر 3 مہینے تک, 2 مہینے تک چولہا نہ جلنے کی نوبت نہ آتی. ابو ہریرہ بھوک کی شدت سے بے ہوش نہ ہو جاتے, اور اگر پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے سے ذلت آتی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی فلسطین پر قبضہ کرنے کے چابیاں لینے کے لیے پیوند لگے ہوئے جھبے کے ساتھ نہ جاتے. یہ فکریں نکال دو. میرا کیا ہوگا, گھر کیسے بنے گا, جیسی بھی ہوگی کٹ جائے گی. ایک فکر کے ساتھ میں جیو. اللہ والا بننا ہے, اللہ ہی کا بننا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننا ہے. بنے گے سب کے سب انشاءاللہ. جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے یہ طے کرے کہ انشاءاللہ میں ایسے 2 بچوں کو ڈھونڈ کر مکتب میں لا کر داخل کروں گا جن کا کوئی مکتب سے تعلق نہیں ہے. اسکولوں میں جن بچوں کو آپ اسکولیں پڑھا رہے ہیں وہاں پر خاص طور سے اس بات کا خیال کیا جائے کہ ایمان کے منافی تعلیمات وہاں پر نہ دی جاتی ہو. جس کسی بھی اسکول ہو, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ اسکول میں مت پڑھاؤ, وہ اسکول میں بھی, لیکن ہاں اس بات کا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ایمان پر حملہ نہ کیا جاتا ہو, اس کی توحید پر حملہ نہ کیا جاتا ہو. اگر ہم اس فکر کے ساتھ میں جینا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اگر آج رات میں کل صبح کی بات ہی نہیں کروں, یہ اتنا مجمع جتنا یہاں پر بیٹھا ہے, جیسا مفتی محمد حنیف صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا کہ آج رات میں یہاں سے اس نیت کے ساتھ میں اٹھے کہ اب مجھے بدلنا ہے, اور رات میں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے. اخیر پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے. وہ جو تم رونا, دوسرا مت رونا, وہ رونا جو تم دنیا والوں کے سامنے روتے ہو, وہ رونا
جو میں اور آپ دنیا والوں کے سامنے رونا روتے ہو، وہی رونا اللہ کے سامنے شروع کر دو، وہی رونا۔ اللہ جی بہت تکلیف ہو رہی، جب رونا، ہر آدمی کہیں نہ کہیں روتا ہے، ہر آدمی روتا ہے، ہم میں ہر آدمی روتا ہے۔ جو شکایتیں تم دوسروں سے کرتے ہو وہ اپنے رب سے کرنا شروع کر دو، اسی کے سامنے رونا شروع کر دو۔ وہی رب تمہارے، میرے اور تمام مخلوقات کے مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ جن راستوں پر میں مسئلوں کو حل کرنے چلا ہوں وہ حالات کے حل کا راستہ نہیں ہے، وہ بلکہ ایک جالا ہے جس میں اور آپ جو ہے تو گھومتے جا رہے ہیں، لپیٹتے جا رہے ہیں، راستہ نہیں نکل رہا ہے۔ پھر اس کے لیے عاجزی سے طے کرو، اور مجھ کو طے کرنا ہے، آلسی پنے کو ختم کرو۔ کتنا بھی سو لیے نا نیند پوری نہیں ہوتی، اور یہ بھی بات سن لو، کتنا بھی کھا لیے تو پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھر بھی جائے تو جی نہیں بھرتا۔ جی بھرنے کے لیے کوئی کام مت کرو، دل لگانے کے لیے کوئی کام مت کرو، دل جلانے کے کام کرو جس سے دل جلتا ہو۔ دل پتہ ہے کس سے جلتا ہے؟ جب اللہ کا دین مٹتا ہے تو دل جلتا ہے۔ اللہ کی محبت ہوگی تو دل جلے گا، اور اگر دنیا کی محبت ہوگی تو دنیا کے نقصان پر دل جلے گا۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرو، اسی عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھ کر جائے۔ کریں گے سب کے سب؟ کون کون کرے گا؟ دن بھر میں کتنی مرتبہ اللہ کی بڑائی بولے گے حقیقت کے ساتھ؟ بولو نا، کم از کم 25 مرتبہ ہم یہ کہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ ہی پالنہار ہے۔ اور جب جملے کہے نا تو رسمی اور روایتی نہ کہے، دل کا بھی تجزیہ کرے، دل سے کہے۔ جب دل سے کہو گے تو آپ کا کہا ہوا جملہ لوگوں کے دلوں پر بھی اثر کرے گا۔ جتنا ہو سکتا ہے اللہ ہی کی بڑائی کو کہیں، اللہ ہی کی طاقت کو کہے، اللہ تعالیٰ سارے زمانے کے رعب کو ہمارے دلوں سے نکال دے گا، ہمت، طاقت، جرت اور ایمان دے گا۔ اور وہی ہمت، طاقت اور جرت اور ایمان ہم کو اس دور میں بھی اور آنے والے مستقبل میں بھی ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نصیب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔